بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، سلطان التارکین و مقرب و رب العالمین، تارک مملکت دنیا، صاحب سلطنت عقبہ، افراد کامل، خواجہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ طبقہ اولیاء میں سے تھے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ آپ نسباً ادم بن سلمان بن منصور بلخی، شاہان بلخ کی اولاد میں سے تھے۔ خرقہ خلافت آپ کو حضرت فضیل بن ایاز سے ملا۔ آپ نے عہد شباب میں توبہ کی۔ شیخ فرید الدین عطار نے آپ کی توبہ کے 3-4 سبب تذکرہ اولیاء میں لکھے ہیں۔ نفحات الانس میں لکھا ہے کہ شکار کے وقت ہاتف نے آواز دی کہ تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، چنانچہ آپ نے آگاہی پا کر توبہ کی۔ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے آپ کی رہبری کی اور اس راستے میں مربی ہوئے اور تربیت کی۔ آپ مقتدائے قوم اور صدیق جہان تھے۔ معاملات اور حقائق اور کمالات ظاہری و باطنی میں بے نظیر تھے۔ آپ نے بڑے بڑے مشائخ اعظام کی صحبت پائی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے بھی آپ نے خرقہ خلافت حاصل کیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے۔ امام اعظم آپ کو سیدنا ابراہیم ادم کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ امام صاحب کے شاگردوں نے پوچھا کہ انہوں نے سیادت و سرداری کہاں سے پائی؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہیں اور ہم دوسرے کاموں میں۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ کے سرداروں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ علوم کی چابی ابراہیم ادم کے پاس ہے، لیکن ان تمام کمالات کے باوجود آپ اپنے حال پر رویا کرتے تھے۔ بلخ سے آپ نیشا پور تشریف لے گئے اور وہاں کی مشہور غار میں 9 سال تک مقیم رہے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ کسی کو علم نہ تھا اس غار کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہر جمعرات کے دن آپ غار سے باہر تشریف لاتے، لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے بازار میں فروخت کر دیتے اور جو کچھ وصول ہوتا روٹی خریدتے، آدھی خیرات کرتے اور جمعہ کی نماز ادا کر کے پھر غار میں واپس تشریف لے جاتے اور پورا ہفتہ اسی طرح وہاں بسر کرتے۔ آپ سے بعض کرامات بلا قصد صادر ہونے لگیں، جس سے لوگوں پر آپ کی بزرگی ظاہر ہوئی۔ یہ دیکھ کر آپ نے نیشا پور سے مکہ معظمہ کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ بیابان میں رہتے تھے کہ ایک بزرگ نے آ کر آپ کو اسم اعظم تعلیم کیا۔ آپ ہر قدم پر 2 گانا نفل ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے، حتیٰ کہ 14 سال کی مدت میں آپ مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ کے تمام اولیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے باہر تشریف لائے اور سب نے آپ کی بہت تعظیم کی۔ وہاں آپ نے حضرت خواجہ فضیل بن ایاز کی خدمت میں جا کر تربیت حاصل کی اور 50 سال تک حرم میں مجاور رہے۔ شرح آداب المریدین میں لکھا ہے، عام مدت تک بصرہ کی جامع مسجد میں معتکف رہے۔ 3 رات اور دن کے بعد ایک دفعہ افطار کرتے تھے۔ جس رات آپ روزہ چھوڑتے، لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگ کر افطار کرتے، لیکن جب آپ کی شہرت بڑھ گئی اور کرامات ظاہر ہونے لگی تو خلقت آپ پر ٹوٹ پڑی، اس لیے آپ خلق سے بچ کر سفر میں رہتے تھے۔ خواجہ عطا سلمہ جو خواجہ عبداللہ بن مبارک کے استاد ہیں، فرماتے ہیں
خواجہ ابراہیم ادم نے فرمایا ایک رات میں نے کعبہ کو خالی پا کر طواف شروع کیا اور حق تعالی سے دعا کی مجھے گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ آواز آئی ساری خلقت ہم سے یہی طلب کرتی ہے، اگر ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھیں تو دریائے رحمت و غفاری و عفو و درگزر کہاں جائے۔ پھر میں نے عرض کیا یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ تمام خلق کے لیے مجھ سے مانگ، اپنے لیے کچھ نہ مانگ، کیونکہ دعا وہی اچھی ہے جو دوسروں کے لیے مانگی جائے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم ادم بلخ چھوڑ کر مکہ معظمہ پہنچے تو اس وقت ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ لڑکے نے جوان ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کہاں ہے۔ والدہ نے سارا ماجرا سنایا۔ باپ کی زیارت کے لیے وہ مکہ پہنچا۔ آپ نے جب اسے دیکھا تو شفقت قدری نے غلبہ کیا۔ آپ نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا تم کس دین پر ہو؟ اس نے جواب دیا میں دین محمدی پر ہوں۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ اپنے بیٹے سے اس قدر مہربانی کے ساتھ پیش آتے کہ آواز آئی کہ ہماری دوستی کا دعویٰ کرتے ہو اور دل بیٹے کے ساتھ لگاتے ہو۔ آپ نے عرض کیا یا الہی جو کچھ میرے اور آپ کے درمیان حجاب ہوا اسے اٹھا لے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا اور آپ کی کوئی اولاد باقی نہ رہی اور نہ آپ نے دوبارہ شادی کی۔ نقل ہے کہ آخری عمر میں آپ کا تصرف بہت بڑھ گیا تھا۔ آپ کثرت سے طعام تیار کروا کر غربا اور مساکین میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ ابراہیم ادم کے پاس گئے۔ آپ نے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر درہم نکالے اور نوکر سے فرمایا 3 من شہد اور روٹی لاؤ۔ اس وقت 1 من تقریباً 3.25 سیر کے برابر تھا۔ خواجہ سفیان ثوری نے کہا ہم صرف 2 آدمی ہیں، اس قدر اسراف کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کھانے کی چیزوں میں اسراف نہیں ہوتا، اگر زیادہ ہوگا تو اور لوگ کھا لیں گے۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس کافی سامان تھا اور بے شمار بکریاں اور بھیڑیں تھیں اور آپ بہت خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھے کپڑا سی رہے تھے۔ ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ بلخ کی سلطنت چھوڑ کر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ نے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور حکم دیا کہ سوئی لاؤ۔ کہتے ہیں ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر نکلیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی لوہے کی سوئی درکار ہے۔ ایک کمزور مچھلی ان کی سوئی لے کر باہر آئی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا یہ ہے وہ کم ترین مرتبہ جو میں نے سلطنت چھوڑ کر پایا ہے، اس سے زیادہ دیکھنے کی تو طاقت نہیں رکھتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے کمالات اور کرامات اس قدر ہیں کہ تحریر میں نہیں آتے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ گم ہو گئے، معلوم نہیں کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا مزار مبارک حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار کے متصل ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ملک شام میں حضرت لوط علیہ السلام کے مزار کے پاس آپ کا مزار ہے۔ آپ کا وصال 166 ہجری میں ہوا۔